میرے والد صاحب کی 2 شادیاں ہیں. میری والدہ جب فوت ہو گئی تو ہم نے خود بھی اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کی. میرے ایک چچا جو تایا اس کی 5 شادیاں تھیں. میرے نانا کی 7 شادیاں تھیں اور میرے دادا کی 2 شادیاں تھیں. پھر میرے دوسرے چچا جو ڈاکٹر تھے وہ بھی ابھی فوت ہوئے ہیں، ان کی 2 شادیاں تھیں. یہ عمران ریاض کی عزت دیکھو، پورا پاکستان اس کا دیوانہ ہے. ہاں اور کیوں ہے؟ یعنی کتنی صعوبتیں تکالیف اس نے، ان کے اہل خانہ نے، ان کے والدین نے برداشت کی، لیکن آج بھی اپنے اصولی موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اور جو میرے بارے میں اس نے، میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں. انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. وہ میں نہ ملا ہوں لیکن میں مداح رہا ہوں ان کا. اور ان جیسے میرا خیال ہے مجھے جج نہیں رہنا چاہیے تھا. وہ میں نے وقت ضائع کیا 16 سال. اور کون سی ایسی خواہش ہے جو ابھی تک نہیں پوری ہوئی؟ خواہش تو میری، آپ نادر علی کے پرینکس کو دیکھیں، آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر آ کے مجھ سے گلا کریں. نادر علی بڑا جینون، بڑا ہی ایک اوریجنل اپنے پرینکس وہ جو کرتا ہے جس انداز میں، زندہ رہنے کی خواہش نہیں ختم. تو نادر علی کا کون سا ایسا پرینک آپ نے ایک دیکھا پرینک کہ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے، زندگی جینی ہے؟ یار اس آدمی نے ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بھی کی تھی، ہمیں امید دی ہے، بچایا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے. اچھا، یہ بہت بڑی، مطلب آپ زندگی کا خاتمہ کر لیتے اگر نادر علی کا آپ کو وہ پرینک. شاید اور بچوں کا ہوتا ہے کہ ہم پہلا روزہ رکھیں، آپ کو پہلا روزہ اپنے بچپن میں کب رکھا؟ میں اس وقت گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا. اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میری عمر کیا ہوگی، لیکن مجھے جماعت یاد ہے کہ اس وقت میں 7ویں کلاس کا تھا. 7 کلاس میں تھا، پہلا روزہ رکھا تھا. تو کھانے پینے میں ہم نے دیکھا کہ ٹیبل فل تھی، ابھی سب کھا رہے تھے، لیکن آپ اس طرح کے نہیں کھا رہے تھے جس طرح سے آپ کی ماشاءاللہ سے ہائٹ بھی اچھی ہے، آپ پہ جان بھی اچھی ہے، لیکن اس طرح سے کھاتے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ کھانا جو ہے وہ ہمیشہ میں نے کوئی زیادہ ان کا شوقین نہیں رہا ہوں کھانا. بچپن میں شرارتیں کرتے تھے آپ؟ بہت زیادہ، کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے؟ ہر قسم کی. ذرا کوئی شیئر کرنا چاہیں گے بچپن کا ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ بہت ساری شرارتیں ہیں. میرے والد صاحب کے بڑے بھائی میرے آیا، وہ ایک رات جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے جا رہے تھے گجرے کی. ارے اچھا. سب تو بچ گیا تھا، لیکن پھر جو درگت چاچا نے میری بنائی وہ مجھے یاد ہے. اچھا، وہ آپ کو آج بھی یاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں ایک لاڈلا ہوتا ہے، تو آپ لاڈلے تھے یا کوئی اور بھائی لاڈلا تھا گھر میں؟ میں شاید یہ کہتا ہوں ماں تو ہم سب کو لاڈ دیتی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں اولاد جو ہیں یا بالخصوص جو نرینہ اولاد ہوتی وہ لاڈ پیار کا چکر نہیں ہوا کرتا تھا. اچھا. میں نے جس طرح کہا مجھے یاد نہیں ہے زندگی بھر کبھی ہمارے اور والد صاحب کے درمیان حیا کا اتنا یہ معیار تھا کہ مجھے کبھی زندگی میں یاد نہیں رہا کہ والد صاحب نے کبھی مجھے یا میرے کسی بھائی کو یا گلے سے لگایا ہو یا کبھی چوما ہو. بلکہ میں جب بڑا ہو گیا اور جج تھا تو عید کے دن عموماً ہم لوگ گلے لگاتے ہیں. والد صاحب عید کے دن بھی گلے لگنے نہیں دیتے تھے، تو ایک عید کے دن میری خواہش تھی کہ میں ان کو گلے لگوں. تو وہ جو ہیں چونکہ میرے والد صاحب بڑے شرمناک انسان تھے، وہ انہوں نے نزدیک نہیں آنے دیا. بہرحال یہ ایک ہمیں لگتا ہے اب اپنے بچوں کو تو ہم سنتے ہیں کندھوں پہ بٹھائے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے، ابھی سوال کر رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں، تو کوکنگ بکنگ کر لیتے ہیں؟ لیکن جب ہاسٹل میں تھے تو اس وقت چائے بنا لیتے تھے. ہابیز کیا آپ کی؟ مجھے واک پسند ہے. میری زندگی میں 2 ہابیز رہی ہے. ایک ہے کتابیں پڑھنا قانون کی، اور میں طنز و مزاح کی، میں پرینکس بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور دوسری جو میری ہابی ہیں وہ ہے ٹریولنگ.
مجھے ٹورزم بہت پسند ہے، اور میں تقریباً گزشتہ 15-20 سالوں میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھے ہیں۔ اس تاریخ میں نے ایم اے کیا ہے، تو عموماً تاریخی طور پہ جو اہم نوعیت کے مقامات ہوتے ہیں، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، اٹلی میں ہو، انگلینڈ میں ہو، جرمنی میں ہو، پردے کا دور تھا، اور ہمارے اپنے کلاس میں جو لڑکی ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی وہ بھی عموماً چہرے چھپایا کرتی تھی۔ انگلینڈ میں جب پڑھا وہاں دوسرا ماحول تھا، لیکن یہ جو ابھی رسائی ہے موبائل کے ذریعے یا بازاروں میں، تو وہ ہمارے وقت میں مفقود تھی۔ انگلینڈ میں کوئی خوبصورت گوری پسند نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تر، میں اگر دل کی بات کہوں نا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حسن ہے خواتین کا، وہ شاید ہی وہ ٹیسٹ کسی اور کو بدل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ اللہ نے حسن جمال دیا ہے خواتین کو۔ آپ نے لاسٹ ایک پریس کانفرنس کے بیچ آپ تیسری شادی کا تذکرہ آپ نے کیا تھا، ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ہمارے پیج پہ، تو تیسری شادی کو لے کر یا دوسری شادی کو لے کر بڑا لوگ زیادہ، جس طرح مولانا صاحب ہیں طارق مسعود صاحب، ان کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بات کرتے ہیں، تو آپ پسند کرتے ہیں دوسری شادی تیسری شادی کو؟ نہیں، تیسری کی بات تو تب کریں نا جب دوسری ہو۔ ابھی تک تو میرا خیال ہے دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے شریک حیات، اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ آپ اس پہ کوئی سوتا نہیں رہے، اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں، چاہے آپ کی کتنی بڑی مجبوری۔ اولاد بھی بہت سارے میں نے ایسے جوڑے دیکھے ہیں، کیونکہ میں فیملی جج رہا ہوں کافی عرصہ، تو فیملی میٹرز کے کیسز میرے سامنے رہے ہیں، پھر وکیل کے طور پہ، پھر اپنے خاندان میں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری شادی تیسری شادی، اب میں آپ کو، میرے والد صاحب کی 2 شادیاں ہیں۔ میری والدہ جب فوت ہو گئی تو ہم نے خود بھی اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کی۔ میرے ایک چچا جو تایا، اس کی 5 شادیاں تھیں۔ میرے نانا کی 7 شادیاں تھیں، اور میرے دادا کی 2 شادیاں تھیں۔ پھر میرے دوسرے چچا جو ڈاکٹر تھے وہ بھی ابھی فوت ہوئے ہیں، ان کی 2 شادیاں تھیں۔ یہ ملٹیپل میریجز جو ہیں، جس کو ہمارے دور میں جو تھا نا، یا ہم سے قبل، وہ بہت زیادہ پٹھانوں کے یعنی قبائلی رسوم و رواج میں یہ کوئی عام سی بات تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ نیوکلیئر فیملیز کا کنسیپٹ بنا ہے۔ میں خود اس کا قائل ہوں، دوسری تیسری اور کرنی چاہیے نہیں، اور دوسری شادی، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایک بیوی سنبھالنا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے زندگی میں سب سے یہ نوکری، سیاست، ساری چیزیں ایک طرف رکھو، بیگم کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مشکل کام ہے۔ ہاں، موویز دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ۔ کس ٹائپ کی؟ پشتو، یہ پنجابی، انڈین، کون سی؟ میں انگلش مووی، انگلش موویز۔ زندگی میں کبھی مایوس ہوئے آپ؟ ہوتا ہے وقت زندگی میں آتا ہے کہ بھئی بڑا مایوس ہو جاتا ہے بندہ اپنی لائف سے، ایسا کبھی وقت آیا؟ ہاں، جب 2008-9 کے بعد جب ہمارے لوگوں پہ حملے شروع ہوئے، دھماکے، بڑا ہی ڈیسپریٹ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمیں لاؤبالی بھی بنا دیا، اور کوئی چیز اب اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ نے کہا کہ نادر علی نے آپ کی زندگی بچائی، کیسے انہوں نے آپ کی زندگی بچائی؟ ناظر علی پرینگسٹر ہیں کراچی سے، جی جی جانتے ہیں۔ میں ابھی تک ان سے بالمشافہ ملا نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے نا وہ انٹرویو میں، اس میں یہ تاثر دیا کہ شاید آپ خودکشی کرنے والے تھے، اور وہ پھر ان کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ نہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ شاید وہ اس طرح تھا کہ ایک وقت دور اتنا بھی پڑا تھا کہ زندہ رہنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ تو نادر علی کا کون سا ایسا پرینک آپ نے ایک دیکھا پرینک کہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے زندگی جینی ہے؟ یار، اس آدمی نے ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بکھیری ہے، ہمیں امید دی ہے، بچایا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی، مطلب آپ زندگی کا خاتمہ کر لیتے اگر نادر علی کا آپ کو وہ پرینک شاید اور نہ دیکھتے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خاتمہ کر لیتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ
मतलब है कि वो एक ऐसा दौर था कि इसमें बड़ी मुश्किल से हम कह सकते तो नादिर अली के फ़ैन हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो अब तो आप सेलिब्रिटी हैं, आपको पूरी दुनिया लाइक करती है, और इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत से लोग जिनको जानते हैं तब कहते हैं अब मैं तो जानता ही नहीं, और आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ। आप नादिर अली के प्रैंक्स तो देखें, आपको मज़ा ना आए तो फिर आके मुझसे गिला करें। नादिर अली बड़ा जेनुअन, बड़ा ही एक ओरिजिनल अपने प्रैंक्स वो जो करता है जिस अंदाज में, और मैं तो उस ज़माने में मतलब ये है कि उनके नए प्रैंक्स जब आते थे वो नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पे, बड़ा खुश हुआ करता था। एक एक प्रैंक पता नहीं कितनी कितनी दफ़ा देखा करता था। फिर मैंने इसका फ़ोन पैदा करने की बड़ी कोशिश की, मोबाइल नंबर? अच्छा, लेकिन फिर मतलब ये है कि नहीं मिल पाया। अभी आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कल रात अचानक एक नंबर से कॉल आया। अच्छा। मैंने जब मैं अमूमन अटेंड नहीं करता हूँ अननोन को, उसको अटेंड किया तो आगे से उसने कहा नादिर अली बोल रहा हूँ। अच्छा, मज़ा आ गया। फिर तो आप फिर तो बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज़्यादा। वो फिर मैं अब जा रहा हूँ कराची, सिर्फ 2 दिन में जाऊँगा, सिर्फ नादिर अली के साथ गुजारूँगा। अच्छा। हाँ, मैंने उसे तक रिक्वेस्ट की है कि भाई मैं आप मुझे टाइम दे, आपको मैं हम जाएंगे डिनर करेंगे। ये आदमी असासा है इस पूरे कौम का, और ऐसे ऐसे और भी प्रैंकस्टर हैं बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नादिर अली का कोई मतलब है उसका उसके मयार का कोई आपने नादिर अली से शिकवा नहीं किया कि तमाम सेलिब्रिटीज़ को आप बुला चुके अपने पॉडकास्ट में, आपको क्यों नहीं बुलाया अभी तक? नहीं। मुझे पॉडकास्ट की तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ, बल्कि मिल के मैं उसको गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसने मुझ जैसे पता नहीं कितने लोगों पे एहसान किया। आप तो उनकी शोहरत चार चांद लग गए होंगे आपके इस बयान के बाद। बयान क्या मैं बताऊँ, वो हैं ही। देखिए, कॉमेडियंस, प्रैंकस्टर्स, ये तो उनसे पूछे ना लोग क्यों देखते हैं, ताकि ये टेंशन, मायूसियाँ, ये सारी चीज़ें भूल के कुछ लम्हे अपने लिए वो बीत लें। तो नादिर अली जो हैं वो बेमिसल हैं। मेरी ख्वाहिश होगी मैं इसको इस्लामाबाद ले आऊँ और अपने इलाके में ले जाऊँ और थोड़ा उसको सर्व करूँ। कहा जाता है आप बड़े रंगीन मिजाज भी हैं, कोई सॉन्ग और ये वो बड़ा पसंद करते हैं म्यूज़िक वगैरह? नहीं, मैं पश्तो की म्यूज़िक में पसंद ना। वो F7 में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। और वो जो गुलकार हैं वो हज़रत जो हैं मेरे ख्याल में मरी के इलाके का, लेकिन है पश्तून नहीं है, और वो पश्तो गाने गाता है। और एक दिन उसने कहा जी मैं पश्तो सुना दूँ, तो पश्तो का गाना उसने गाया, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि ये पश्तो की कौन सी ज़बान थी। अच्छा। वो सीने से पश्तो थी ही नहीं। अच्छा। लेकिन हम ऐसे सर धुनते गए और वो इतना खुश हुआ। और उस जब भी मैं जाता हूँ, उसके बाद उस रेस्टोरेंट पे मैं कोई 7-8 दफ़ा सिर्फ उस गुलकार के पीछे गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे हम बैठ के दोस्त चले जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, महसूस भी होते हैं। और वो बड़ा ही मतलब ये है कि खुश मिजाज आदमी है, दाद भी देते हैं। और साथ में होटल वालों को मैं कहता भी हूँ, मालिकान को मैं कहता हूँ कि इनकी वजह से ये हम आपके पास आते हैं। वो बड़ा किसी दिन उस रेस्टोरेंट पे मैं ले जाऊँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और इसके साथ साथ ज़िंदगी में किस बात का पछतावा है? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो काम ना किया होता तो आज अच्छा होता, कोई काम करने का पछतावा? मेरा ख्याल है मुझे जज नहीं रहना चाहिए था, वो मैंने वक्त ज़ाहिर किया 16 साल। और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक नहीं पूरी हुई? ख्वाहिश तो मेरी कोई है ही नहीं। मेरा ख्याल है अल्लाह ने सब कुछ दिया, कोई ऐसी सब कुछ पूरा हो गया आपका, ज़िंदगी की तमाम तर ख्वाहिशें? बिल्कुल। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारा कुछ कोई आस उम्मीद ऐसी नहीं है। बस अब आंख के खान पे हैं कि खान बाहर आ जाएं, तो बाकी तो हमें अब कोई कमी नहीं। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त तो हानिशली दोस्त मेरा रियाज है। पाकिस्तानी ऐसे होने चाहिए, सहाफ़ी ऐसे होने चाहिए। क्या हो गया, कोई किसी ने आप पे पर्चा कर दिया, 10 दिन या 20 दिन या महीना जेल आपने काट ली। देखो नहीं, इमरान रियाज की इज्जत देखो, पूरा पाकिस्तान उसका दीवाना है। हाँ, और क्यों है? यानी कितनी सहूबतें तकालीफ इसने, इनके अहले खाना ने, इनके वालिदैन ने बर्दाश्त की, लेकिन आज भी अपने असूली मौक़िफ़ पे डट के खड़ा है। और जो मेरे बारे में उसने, मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ जी, उन्होंने भी यही बात की है। वो मैं न मिला हूँ, लेकिन मैं मदा रहा हूँ उनका। और उन जैसे
ہر ایک صحافی کا رہوں گا. جو انہوں نے بات کی ہے نا، ایک بات میں اس نے سچ کہی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں اتنی ٹریجڈیز ہو گئی ہے کہ اب یہ جرت، یہ خوف، یہ ساری چیزیں بیمانی ہو گئی ہے. ایک پولیس، فوج، تمام لوگ مل کے بھی میرے ہمت روئی برابر بھی یہ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم سے کیا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں وہ برا وقت بھی گزر گیا. اور وہ وقت تھا جب اب جو بہت سارے لوگ جو آج مجھے تنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کمپینیں چلا رہے ہیں، مجھے ان میں وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو خود تو بلوں میں چھپے ہوئے تھے. میرے ساتھ خیبر سے لے کر کراچی تک ورکر نکلے ہیں، انہوں نے صعوبتیں اٹھائی ہیں، تکالیف. میرے ساتھ سینیٹر نہیں نکلے، میرے ساتھ ایم نہیں نکلے، میرے ساتھ البتہ جو امیدوار تھے وہ چند ایک نکلے. لیکن اب جو ہیں جب کہ کے پی میں حکومت بن گئی